بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے۔ ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے۔ ایمان کیا کیا ہے؟ پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے۔ شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ پانی۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ باتیں بالکل بنیادی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو، اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو۔ دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی۔ اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی، اور نام بنام کہا گیا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے، جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا. دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا مذہب تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں. آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے. آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے. آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے. کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کہ ذرا جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کہے گا صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہو ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گئے؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گئے؟ قتل نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟ آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا. کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا. Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا. میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا. اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا. یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے. عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا. چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا. آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا. پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود.
وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور یہ شعر میں لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے. آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے. لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہت اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت. اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہیں. جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے. نماز، روزہ، حج، زکات. نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہیں بھول مت جانا. صبح ہوئی ہے، پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پہ جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو. وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو. پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء. 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے. ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت. روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. بھوک برداشت کرو. کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو. تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے. پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، اب یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی پیتے ہیں. اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو. یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق. ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے. اور یہ تینوں حکمتیں جمع کرنی ہے حج کے اندر. حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں. بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی. اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں. وہ جامع عبادات، جامع العبادات. لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہت، ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی. مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا، اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی.
जबर के साथ थी, इसको इबादत नहीं कहेंगे। इबादत वो इताअत है अल्लाह की और उसके रसूल की जो अपनी दिली आमादगी से की जाए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर की जाए। ये डायमेंशन जो है इबादत की कि मोहब्बत उसका जुज़्व लाजिम है। अल्लाह ला ईमान लिमन ला मोहब्बत लहू, देखो जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है अल्लाह के उसके रसूल के, उसका कोई ईमान नहीं। अल्लाह का इश्क, अल्लाह के रसूल का इश्क, इससे सरशार होकर अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत पूरी जिंदगी में, यह इबादत है। और इसमें नोट कीजिए, इस इबादत में अल्लाह की इताअत भी है, रसूल की इताअत भी है। नमाज आप पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? जैसे रसूल ने सिखाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू कमा रहे तो मुनी उसन्नी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो कि मैं पढ़ता हूं। साहबा ने हुजूर को देखा, ताबईन ने साहबा को देखा, तबे ताबईन ने ताबईन को देखा, ये नस्लन बाद नस्लिन। तो निजाम जो बनता है इबादत का, उसमें अल्लाह की इताअत भी है और अल्लाह के रसूल की इताअत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बार बार कुरान में आता है, बार बार आता है। और मैंने आपको बताया कि बहुत से रसूलों की दावत तो आई अनअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, लेकिन उसी को दूसरी जगह पर बयान किया गया अनअबुदुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह की इबादत करो, मेरी इताअत करो। तो हमा तन, हमा वक्त, हमा वजूह, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत रसूल के तरीके पर, यह है इबादत। इसके लिए हमें पैदा किया गया। अब इसमें अभी तक की जो बातें थी वो तो जरा मीठी थी, जरा कड़वी बात भी आ जाए। अगर जुज़वी इताअत होगी तो वो अल्लाह के यहां कबूल नहीं है, वो मुंह पर दे मारी जाती है। आप कहें नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है, जी मैं पढ़ता हूं और उसी तरह पढ़ता हूं जैसे कि हुजूर पढ़ते थे, ठीक है भाई, लेकिन अल्लाह ने सूद को हराम किया है, भाई ये तो मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं, इसके बगैर तो कारोबार चलता नहीं। ये मामला अब बड़ा बहुत मखदूश हो गया। अल्लाह के बाद अहकाम को मानना और बाज को पांव तले रौंद देना, इस पर जो गज़ब अल्लाह ताला का, उसको समझ लीजिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 85, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम हमारी किताब और हमारी शरीयत और हमारे कानून और हमारे अहकाम के एक हिस्से को मानते हो और एक दूसरे को नहीं मानते? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तो कोई सजा नहीं है उसकी जो ये तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। अल्लाह की इताअत जुज़वी, ये मानेंगे, ये नहीं मान सकते, ये करेंगे, ये नहीं कर सकते। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया की जिंदगी में तो जलील और खार और रुस्वा कर दिए जाए। वह यौमल क़यामत युरद्दून फी अशद्दिल अज़ाब, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। देखिए, मेरा कौल नहीं, मैं तो अल्लाह की बात बता रहा हूं। पहला हिस्सा आज पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहा है, हम जलील और खार हैं। शायर कहते रहे हैं, आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। दुनिया में हर मुसलमान जो है, हर इंसान चौथा या पांचवा इंसान मुसलमान है। 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 1/5 एटलीस्ट। लेकिन मुसलमानों के लिए इज्जत कहीं नहीं, जिल्लत। दुनिया के मामलात में हमसे कोई राय नहीं देता। गसनवी पुरसत के भैया केशती, तुम कौन हो? अब G7 बैठेंगे, फैसला करेंगे, G8 होंगे, G9 होंगे, G13 होंगे, G15 होंगे, या ये कि सिक्योरिटी काउंसिल होगी यूएनओ की, वो फैसला करेगी। तुम कौन हो? कोई मुसलमान मुल्क न 3 में, न 13 में, न G7 में, न G15 में, कोई भी नहीं। हमारी पॉलिसियां कोई और बनाते हैं। हमारे पास तो कोई कंडोलीसा राइस आ जाती है, या उससे पहले कोई और आ जाता था, आकर हुक्म देके चले जाते हैं, ये करो, और करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर करते हैं। ये सूरत हाल क्यों है? ये जिल्लत और ये रुसवाई। और एक बात पर तवज्जो कीजिए, आज दुनिया में, इस पूरे ग्लोब में जहां भी खून बहता है, मुसलमान का बहता है। 50 बरस से कश्मीर में और फिलिस्तीन में किसका खून बह रहा है? बोस्निया में किसका बहा?
कोसोवो में किसका बहा, मकदूनिया में किसका बहा, चेचनिया में किसका खून बह रहा है, फिलीपाइंस में किसका खून बह रहा है, थाईलैंड में अब शुरू हो गया है। एक सूबे में मुसलमान अक्सरियत में हैं, वो चाहते हैं कि हमें अलहदा मुल्क दिया जाए, उनके ऊपर गोलियां बरस रही हैं, मारा जा रहा है उनको। इससे पहले सोमालिया में किसका खून बहा था। नोट कर लीजिए, आज इस पूरे अर्जी पर खून जहां बह रहा है वो मुसलमान का। अफगानिस्तान में लाखों मार दिए, और आपको मालूम है कि इराक के अंदर कितने लाख मार दिए गए, कुछ अंदाजा ही नहीं, और अभी तक मामला चल रहा है। ये जिल्लत और रुसवाई क्यों है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे। लिहाजा अल्लाह ने कहा जिल्लत रुसवाई, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। अब जिल्लत इस दुनिया में, तज़ल्लुल और जिल्लत, ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये सजा है अल्लाह की। बुश का बाप कुछ नहीं कर सकता, शेरॉन का बाप कुछ नहीं कर सकता जब तक इज़्न रब ना हो, पत्ता नहीं हिल सकता जब तक इज़्न रब ना हो। क्यों हो रहा है ये अल्लाह की सजा है। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। जो लोग भी ये रविश इख्तियार करें कि दीन का एक हिस्सा कबूल सर आंखों पर और एक हिस्सा पांव तले, उनकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं कि दुनिया की जिंदगी में जलील और खार कर दिए जाए, और आखिरत की जिंदगी में क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। ये तर्ज अमल अल्लाह को काफिरों के मुकाबले में, अगर मुसलमान ये तर्ज अमल करेंगे तो काफिरों से बदतर है अल्लाह की निगाह में। वो तो सिर्फ साहब कहते हैं हम नहीं मानते मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं मानते कुरान को, नहीं मानते। आप कहते हैं हम मानते हैं और फिर अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते। ये चीज वो है जो अल्लाह ताला को कुफ्र के मुकाबले में ज्यादा नापसंदीदा। यही वजह है कुरान में कहा गया मुनाफिकत जिसे हम कहते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन जो है जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, काफिरों से बदतर होंगे, काफिरों के नीचे होंगे। क्यों कहते वो हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह के रसूल पर, हमें इश्क है अल्लाह के रसूल से। देखो हम नाते पढ़ते हैं, देखो हम हज के लिए जाते हैं, देखो हम उम्रे करते हैं, देखो रमजान में कितनी चहल पहल हमारे यहां हो जाती है इफ्तारी के वक्त, देखो मस्जिदें भरी होती है तरावी में। लेकिन भाई वो इस्लाम का कानून कहीं नाफिज है, कहीं इस्लामी अहकाम की तनफीज है? तुम्हारी ये अधूरी और जुज़वी इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह जो है बहुत गयूर है, जिसे आप कहते हैं ना पैकेज डील। पैकेज डील क्या होता है? टेक इट और लीव इट। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तो गनी है अनिल आलमीन। हमारा दीन लेना है पूरा लो, वरना दफा हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, अहले ईमान इस्लाम में दाखिल हो पूरे के पूरे, समूचे। जुज़वी इस्लाम इस्लाम नहीं है, जुज़वी इबादत इबादत नहीं है, जुज़वी बंदगी बंदगी नहीं है, बल्कि ढिठाई है, ढिठाई। अल्लाह के साथ मजाक है। कुरान मजीद में आया है ना, ये लोग जो हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम, ये धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और अहले ईमान को, हालांकि धोखे अबे अपने आप को डाला हुआ। तो पहली बात बड़ी सख्त हो गई। इसीलिए इकबाल कहता है क्यूबी गोयम मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलाते ला इलारा। मैं जब कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मुझ पर लर्जा तारी होता है, इसलिए कि मुझे मालूम है ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना आसान है, इस पर पूरा उतरना बहुत मुश्किल है। अल्लाह की हमा तन, हमा वक्त, हमा वजूह, हमा जहद इताअत, रसूल की इताअत के जरिए से, यह इबादत है जिसके लिए कि हमें पैदा किया गया। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है? जाहिर बात है कि मैं और आप यहां पर अल्लाह का शरीयत नाफिज एकदम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इबादत जो है वो तो अधूरी हो गई। हम इस मुल्क के फर्द हैं, हम शहरी हैं, हम वोट डालते हैं, हम लोगों को चुनते हैं, वो जाकर जो है हुकूमतें बनाते हैं, लेकिन हुकूमत वो है जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज नहीं कर रही।
جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تین فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور تین فتوے اس کے ہیں یہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام بینکنگ آج پوری دنیا میں۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہوں، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائز خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر لیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا میں، اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے۔ لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحال، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا؟ تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے،
جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے. یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں. وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ. جی اللہ بھی یہ کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو میرے وفادار ہو. تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا. نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو. نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہے اور اونچی کرو. یہ تو کر سکتے ہو نا. پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر کچھ زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی. ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا. مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا. پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم. عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان. یہ سارا کمال عطا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے. بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیہ ہے. کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان؟ کہاں گیا وہ یحییٰ خان؟ کہاں گیا بھٹو؟ کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے. تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا. اعمالکم اعمالکم. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں. اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے، پہلے اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ابھی میں نے 2 نقطے بتائے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے. اسی کا نام عبادت ہے. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ. جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں. باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا، یہی عبادت ہو رہی ہے. کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا، کھانا کھائے گا حلال کھائے گا. یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں. یہی بغاوت ہیں اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائیں. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر دے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو. اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا. 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%. چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟
جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے.